بھائی میرا بیٹا اگر اللہ کہہ دے یہ تیرا بیٹا نہیں تو نہیں، اب روک سکتے ہیں آپ؟ بھائی رشتے تو اللہ ہی بناتا ہے نا، جس سے چاہے توڑے جس سے چاہے جوڑے. یعنی ایک رشتہ تم بھی بناتے ہو اور اس رشتے کا نام ہے سسرالی رشتہ، لیکن خونی رشتے سارے اللہ بناتا ہے. سسرالی رشتہ بیٹی دینا بیٹی لینا یہ تم بھی بنا سکتے ہو. آج بہت عجیب و غریب طریقے سے بول رہا ہوں. میں نے کیا کہا کہ بھائی ایک رشتہ تو تم بھی بناتے ہو، بیٹی دیتے ہو بیٹی لیتے ہو، ساس سسر بہنوئی، یہ سارے رشتے تم خود بنا لیتے ہو نا، یہ اللہ نے نہیں بنائے، اس نے وہ خونی رشتے بنائے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ محمد وہ اکیلی مخلوق ہے جس کو یہ رشتہ بھی حکم الہی کے بغیر بنانا نہیں پڑا. بیٹی دی تو حکم الہی سے، داماد بنایا تو حکم الہی سے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو جو باپ اپنی مرضی سے بیٹی نہ دے سکے وہ دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. پوری طاقت سے آج کا تاریخی میرے عزیزوں میرے دوستوں، آپ جملہ ضائع نہ ہونے پائے پر رشتے وہ بناتا ہے. خدا کی قسم کمال ہے. سگا بیٹا کانو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اور نوازوں کو کہنے لگا حبیب بیٹا بنا کے لے جاؤ. عجیب ہے. غنی ناری لارنی جو چاہے کرے اور جس طریقے سے چاہے کرے. بھائی ساگا بیٹا نہیں آج تمہارا بیٹا، یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، لے جاؤ اپنے بیٹے بنا کے لے جاؤ. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میں لاؤں گا اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ معیار صداقت کے لیے محمد کے بیٹے گئے. میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، اور جب جملہ کہتا ہوں تو ٹھوک بجا کر اور کتابیں دیکھنے کے بعد کہتا ہوں. وہ جملہ اپنی تقریر سے مستعار دے کر تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. کس کو لے گئے بھائی بیٹوں میں؟ حسن کو اور حسین کو. بھائی پیغمبر کے بچے بچپنے میں انتقال فرماتے رہے، اس لیے بچے ہی نہیں تھے تو لے کہاں سے جاتے؟ بھائی یہی ہے نا. یقین کرو گے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم اس وقت زندہ تھے. اور اس قابل تھے کہ مباہلے کے میدان میں جا سکے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. پیغمبر کا بیٹا زندہ ہے، ابراہیم زندہ ہے، گھر میں رہے، حسن و حسین میدان میں جائے. مالک کیا ہوا کیا؟ کہا محمد کا بیٹا گھر میں بیٹھے، رسالت کا بیٹا میدان میں جائے. عجیب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پر یہ گفتگو آج رک رہی ہے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. حبیب یہ مانتے نہیں ہے بات کو. جب بات کو نہیں مانتے انہیں بلا لے اور بلا کر لعنت بھیج دے اور الگ ہو جا. بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، جملے کو برداشت کرو گے نا. بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے. عیسائی کئی دن رکے ہیں رسول کی مسجد میں اور رسول سے مباحثہ کرتے رہے ہیں. اور آیت آئی ہے کہ حبیب کہہ دے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو انہیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ یعنی باقاعدہ بحث ہوئی ہے اور انہوں نے بحث نہیں مانی. تو قرآن نے طریقہ کیا دیا کہ حبیب اب بحث نہیں ہوگی. یہ بحث تو مانتے نہیں ہیں، اب بحث نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ مالک کیا ہوگا؟ کہا مباہلہ ہوگا.
اور موبائلہ کیا ہوگا کہ لعنت بھیج دو جھوٹے پر. یعنی قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اگر سامنے والا نہ مانے تو اب بیعت کی ضرورت نہیں ہے, لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. بھائی ٹھیک ہے نا, لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اچھا بلاؤ انہیں, آ گئے وہ سارے. لیکن اب تو میری مجبوری ہے, خدا کی قسم میری مجبوری ہے, میں کیا کروں. وہ آدم کی دعا یاد ہے, تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہم بحق محمد وانت المحبوب بحق علی وانت العالی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت محسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. محمد کا واسطہ, علی کا واسطہ, حسن فاطمہ کا واسطہ, حسن کا واسطہ, حسین کا واسطہ. بھائی یہی تو تھا. آئے اور آ کے بیٹھے, پورے خاندان کو لے کے پیغمبر آ کے بیٹھ گئے. جب آ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے یا علی, یا فاطمہ, یا حسن, یا حسین. وہ پہلا نبی تھا, یہ آخری نبی ہے. یہ سنا کرو, کبھی ایسے بھی سنا کرو. وہ پہلا نبی تھا, یہ آخری نبی ہے. فاطمہ سنو, علی سنو, حسن سنو, حسین سنو. جب میں ان کے خلاف بددعا کروں تو تم سب مل کر آمین کہنا. محمد کرے بددعا, یہ سب مل کے کہیں آمین. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا محمد رسول اللہ کی کسی دعا کے لیے آمین کی ضرورت ہے؟ یہ کیوں کہا کہ تم آمین کہنا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ جب میری دعا ان کے بغیر قبول نہ ہو تو تمہاری دعا ان کے بغیر کیسے قبول؟ میں نے زحمت دی, لیکن چاہ رہا ہوں کہ اس مرحلے پر تمہیں روک لوں. کہا نا میرے نبی نے, یہ تو میرے نبی کا جملہ تھا, تو اب اس عیسائی کا بھی جملہ سن لو, یہی گفتگو تمام ہو جائے گی. سنو میرے خاندان والوں, سنو. اذا دعوت علیہم فامنوا, جب میں ان کے خلاف بددعا کروں تو تم سب مل کر آمین کہنا. ادھر میرے نبی نے اپنی اولاد کو تیار کیا, اور ادھر وہ بوڑھا عیسائی راہب, اس نے کہا بھائی آ گئے کہا آ گئے. وہ سامنے نہیں تھا, وہ پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. کہا یہ بتلاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں یا اپنے خاندان کے ساتھ؟ اور ایک جملہ اس نے اور کہا دیکھو اگر ساتھیوں کے ساتھ آئے ہو تو مباہلہ کر لینا, اگر اولاد کے ساتھ آئے ہو تو مباہلہ مت کرنا. ساتھیوں کو بھی پہچانتا تھا, اولاد کو بھی پہچانتا تھا. تاریخ مباہلہ میں یہ جملہ جا کے دیکھو ہے یا نہیں. کہا کہ نبی تو مسلمانوں کے نبی اپنی اولاد کے ساتھ آئے ہیں. کہا ذرا مجھے چہرے دکھا دو. اس نے چہرہ دیکھا, دور سے پہاڑی کی چوٹی سے میدان میں بیٹھے ہوئے ان 5 افراد کو دیکھا. ٹھیک, بیوی چادر میں ہے, اس کے چہرے کے دیکھنے کا امکان ہی نہیں. رسول کے چہرے کو دیکھا, علی کے چہرے کو دیکھا, حسن کے چہرے کو دیکھا, حسین کے چہرے کو دیکھا, اور کہنے لگا کہ انی لارا وجوہن, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. عیسائی نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا, وہ پہچان گیا. آپ زندگی بھر دیکھتے رہے اور آج تک نہیں پہچانے. بس میرے عزیزو, میرے دوستو, میری گفتگو اختتام پذیر ہو گئی. انی لارا وجوہن, وجہ کے معنی چہرہ, وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ. وجوہ چہرے, یہ نہیں کہا اس نے کہ میں ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں, وہ ایسا چہرہ.
اس نے کیا کہا کہ اگر یہ لوگ جو چہرے والے بیٹھے ہیں پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. ایسے چہرے, ایسا چہرہ نہیں, چہرے. یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو کل دیکھا تھا انہوں نے, اس وقت تو کچھ نہیں کہا تھا. آپ کے ساتھ علی تھے, ان کا بھی چہرہ دیکھا تھا, انہوں نے تو نہیں کہا کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں. یہ آج نئی بات کیا ہو گئی بھائی؟ توجہ رہے, توجہ رہے کہ گھبرا کے کہہ رہے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہٹنے کی دعا کرے تو پہاڑ ہٹ جائے. یعنی عیسائی تھا مگر پہچان گیا کہ جیسا چہرہ محمد کا ویسا علی کا, ویسا حسن کا, ویسا چہرہ حسین کا. بس بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب گفتگو اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی. ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا اگر مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. موبائلہ نہیں ہوا نا, نہیں ہوا. جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. دنیا کی کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ موبائلہ ہوا, سرنڈر ہو گئی, واپس چلے گئے, کہا کہ موبائلہ نہیں کریں گے. یعنی تمہیں رسول تو نہیں مانیں گے مگر موبائلہ نہیں کریں گے. اس باریکی پہ کبھی پھر بات ہوگی کہ تمہیں سچا تو مانتے ہیں لیکن تمہاری زبان ایسی سچی ہے کہ بدعا کر دو بدعا لگ جائے گی, لیکن تمہیں رسول نہیں مانیں گے. ٹھیک, موبائلہ نہیں ہوا. ٹھیک, یہاں تک آگے دیکھا. اگر مباہلہ ہو جاتا تو روئے زمین سے ایک ایک عیسائی چن کے اللہ ہلاک کر دیتا. ٹھیک, آج مسلمانوں کا کوئی فرقہ عیسائیوں کو لعنتی کہتا ہے. اختلاف اپنی جگہ پر, مجھے بھی اختلاف ہے, میں مسلمان ہوں, میں اہل کتاب نہیں ہوں اور اہل کتاب سے مجھے اختلاف ہے, لیکن میں عیسائی کو لعنتی نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں لعنتی عیسائی کو؟ بھائی لعنتی کوئی نہیں کہتا. اگر پنجتن کے مقابلے پہ ٹک جاتے تو لعنتی ہو جاتے. ہٹ گئے, لعنتی نہیں ہے. میسج پہنچ گیا آج کا بھائی. یعنی لعنت کا تعلق سامنے والی کی ضد سے ہے. اگر سمجھدار ہے تو بچ جائے گا لعنت سے, اور اگر ضدی ہے تو ٹک جائے گا اور لعنت کے پیچھے جائے گی. بھائی یہی تو میں کہتا ہوں, عیسائی سمجھدار تھے, بچ کے نکل گئے. یزید احمق تھا, آج تک پھنسا ہوا ہے یا نہیں؟